إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبل كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأوتيت الشفاعة ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات یکائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نواز کائنات کے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وهو الغفور الودود ذو العرش المجید کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا اور کل قیامت دن اس کلے حکمران کی حکمرانی ہوئے گی کہ وہ انشاءاللہ درود و سلام امام کل ختم الرسول دلائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار تیرے تو میرے دلہ دی بہار ساڑی جند جان صدر الاولا شمس الزہا مصدر مہر وفا سرچشمہ صبر رضا مندہ رشد و حدا بالی بتہا جناب محمد رسول اللہ یار جمعہ دا دن نے اس دن تے اللہ دے فرشتے بھی میرے پیغمبر دے ہوتے درود پڑھ دے نے بلکہ اللہ خود بھی پڑھ دے تے تسی کیوں نہیں یار پڑھ دے اگر آپ محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس صاحب اور ساتھیوں اس جمعہ دا انعقاد کیتا ہے میرے محترم میرے بڑے ہی اچھے چاچو جان میرے بڑے محترم جناب یوسف صاحب قاری ثناء اللہ صاحب لقمان صاحب سلیمان صاحب اور دیگر رفقا علماء نہ محبت کرتے لے اللہ پاک انہاں سب دی محبتاں نو شرف قبولیت نہ نوازے جمعہ جڑا ہے ہر بندہ ہی پڑھتا ہے سن کے سنا کے چلے جانا جمعے دا نام نہیں سن کے سنا کے عمل کرنا جڑا ہے وہ جمعے دا نام ہے
گل سمجھ آ رہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جمعے والے دن تجارت نہیں سن کرتا. پوچھا گیا کیوں نہیں ہے جی؟ ایک دن ہی تے ہوندا نبی پاک کو نصیحتاں سناوندا. افسوس دی بات ہے ویسی جمعہ نو کنا دا چسکا بنا لیا. میں جو اج گزارشات تساں باپ دے سامنے لے کے حاضر ہویا وہ ہے خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا کائنات کے اوپر 1,24,000 یا ایک روایت کے مطابق 1,44,000 انبیاء جلوہ گر ہوئے. اللہ پاک نے ان انبیاء دے وچوں 5 نبیاں نوں فضیلت والا بنایا ہے اور انہاں 5 نبیاں چوں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں 5 نبیاں نوں اللہ نے افضل بنایا ہے. کنہاں چوں 1,24,000 یا 44,000 انبیاء. ہن انہاں 5 چوں میرے رب نے افضل تے اعلیٰ کسے نوں بنا کے بھیجیا جو آمینہ دلال محمد نوں بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں لوگوں میری مثال اس طرح ہے. صحیح البخاری فرمایا ایک بندہ ایک گھر بناتا ہے، ایک محل بناتا ہے، انہوں پھر مزین کرتا ہے لیکن ایک کونے کے اندر ایک اٹ دی جگہ چھڑ دیتا ہے. یہ محل سے جیڑا بھی جاتا ہے جیڑا بھی اندر آتا ہے وہ دا محل دیاں بڑیاں تعریفاں کرتا ہے لیکن دروازے جو نکل دیا نو آندا یار اگر تو اتنے ایک اینٹ لگا دیتا نا تو کوئی نقص رہنا نہیں سی. فرمایا لوگوں میری مثال انبیاء اس طرح ہے. پہلی خصوصیت جو نبی پاک نے خود دسی فرمایا میری مثال انبیاء اس طرح ہے. اور آئیے اگے چلتا جاواں جتنیاں بھی میرے رب نو منظور ہوئی میں خصوصیات بیان کراں گا. میرے رب نے کائنات نو نہیں بنایا، تینوں تے مینوں اللہ نے پیدا نہیں کیتا، صرف ساڈیاں روحاں نو اللہ نے بنایا ہے. تے میرے رب نے 2 کانفرنساں کیتیاں عالم ارواح دے اندر. فرمایا اہل حدیث بھی اس کانفرنس کے اندر موجود نے، دیوبندی بریلوی تمام ساڈے بھائی اس کانفرنس سے موجود نے، بلکہ مجوسی، ہندو، سکھ، عیسائی ہر قسم دا بندہ، ہر مذہب دا، ہر مسلک دا اس کانفرنس کے اندر موجود ہے. تے میرے رب نے کی کیا؟ فرمایا الست بربکم، اور میں تہاڈا رب ہے وا کہ نہیں؟ ہن اگوں سب نے یک زبان یک آواز ہو کے کی کیا ہے؟ قالو بلا، جمع دا سیگا. فرمایا کیوں نہیں ساڈے رب جی؟ قالو کیوں نہیں بلا، کیوں نہیں اللہ جی؟ تسی ساڈے رب ہو، تسی ساڈے مشکل کشا ہو. اوتھے سارے وعدہ کر کے آئے ہیں، ہن دنیا چاہ کے ہر ڈھیری نو پوجی جاندا ہے، ہر دربار تے سجدہ ریز ہوئی جاندا ہے. وہ گل ٹھیک ہے نا؟ کوئی اپنے کولوں تے نہیں گل کر رہا. اوتھے وعدہ کیتا ہے اللہ تو کلے. ہن دوسری کانفرنس جو میرے رب نے کیتی ہے اے دے اندر نہ تینوں بلایا نہ مینوں، اللہ کہ میرے رب نے کسی نو نہیں بلایا. اس کانفرنس سے بلایا تے صرف انبیاء نو بلایا. کنہاں نو بلایا؟ صلی اللہ ہو. تعریف کی بھی ہو رہی ہے، میرے پیغمبر دی انبیاء نو بلایا ہے. فرمایا میرے آدم جی، اے میرے نوح جی، اے میرے موسیٰ کلیم اللہ جی، اے نوح نجی اللہ جی، آدم صفی اللہ جی، اللہ اللہ اللہ. فرمایا داؤد خلیفۃ اللہ جی، عیسیٰ روح اللہ جی. جی جی رب جی کی حکم ہے. فرمایا سارے آ گئے ہو؟ جی اللہ جی سارے آ گئے. تے رب گل کرن لگے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. آواز نہیں آئی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ
قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. فرمایا میرے نوح جی، میرے ابراہیم جی، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے اسماعیل جی رب جی کی حکم ہے. فرمایا میرے نبیوں میں تھانوں کلاه نبوت نواز دیاں، تواڈے سراں دے اوپر نبوت دا تاج رکھ دیاں، تانوں جناب نبوت دے مسلے دے دیاں. اللہ اللہ تواڈیاں رسالتاں دے منبر قائم تے دائم کر دیاں. اگر میں پنجابی چ کہاں، فرمایا میرے نبیوں تواڈیاں نبوتاں دا سورج جڑا نصف نہار تے ہوے. اللہ اللہ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. میرے نبی کی پہلی خصوصیت فرمایا ایسے دوران کون والا آ جائے، آمینہ دا لال آ جائے، مہر مصدر و وفا آ جائے، سر چشمہ صبر و رضا آ جائے، منبع رشد و ہدا آ جائے. فرمایا میرے نبیوں مینوں ایک گل تے دسو نا، تساں پھر کی کرنا ہے؟ مصدق لما معکم، تواڈے سب دی آ کے تصدیق کر دے. مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. اللہ اللہ پنجابی دا معنی کی ہے؟ پوری کائنات تہاڈا کلمہ پڑھے، تساں میرے محمد دا کلمہ پڑھنا ہے. کدا کلمہ پڑھنا ہے؟ بولو بولو. جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے، ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے. جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے، ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے. انہوں آخدے نے مقام محمد، تم کی جانے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری. فرمایا میرے نبیوں تسی مینوں اس بات تے وعدہ دیندے ہو کہ نہیں؟ اللہ اللہ سارے نبی یک آواز یک زبان ہو کے کی آندے نے، آندے نے قالوا اقررنا. اوتھے کی آکھیا ہے لستو بربکم، پوری کائنات نے کیا قالوا بلا. ایتھے کی کیا ہے؟ قالوا اقررنا. سیغہ ہی کوئی ہے، شخصیات تبدیل ہے، مراد کی ہے. اوتھے پوری کائنات میرے رب دے کے کچھ نہیں، ایتھے مراد کی ہے. فرمایا میرے نبیوں تواڈیاں نبوتاں بھی میرے محمد دے سامنے کچھ نہیں. وہ گل دی سمجھ آ رہی کہ کئی نہ. پہلی خصوصیت کی ہے، ہائے ہائے میں قربان جاوا، قرآن کا مقام دوبارہ سنیا نے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. پہلی صفت تجھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. فرمایا سونیا ساتھوں نبی بنا کے بھیجیا کیدا کل کائنات دا نبی بنا کے بھیجیا ہے. مراد کی ہے میں قربان جاواں اللہ نے سونیا اسی تانوں دو ہی نام عطا کیتے نے، ایک احمد تے دوجا محمد ہے. اوے فیصلہ بادیا پتہ ہی احمد تے محمد دی کی تعریف ہے. جگہ دے پیر فرماندے نے لوگو احمد کینوں کیا جاندا ہے؟ اللہ 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 جدی پوری کائنات تو ود کے جڑا عرشاں دے رب دی تعریف کرے انہوں احمد کیا جاندا ہے. ہائے ہائے میں قربان جاواں تے محمد کینوں کیا جاندا ہے؟ جدی سارا جگ تعریف کرے انہوں محمد کیا جاندا ہے.
ہائے ہائے میں قربان جاواں مراد کی ہے نباتات دے اندر ذکر مصطفیٰ دا ہے جنگلاں دے اندر ذکر میرے نبی دا ہے ہواواں دیاں فضاواں چ ذکر میرے نبی دا ہے فرمایا سونیا اسی تانوں کل کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجیا ہے دو خصوصیات تے تیجی فرمایا میرے محبوبا آقا فرماندے نے انا اکثر الانبیاء تابعا یوم القیامت فرمایا لوگوں سن لو کل قیامت دے دن پوری کائنات ایک پاسے ہوئے گی میرے مقتدی جڑے نے انہاں دی تعداد سب تو زیادہ ہوئے گی یہ بھی میری خصوصیت میرے موسیٰ ہے کسے نبی نہ 10 بندے مسلمان ہوئے کسے نبی نہ 15 بندے کسے نبی نہ جناب 50 بندے لیکن میرے پیر دیاں واریاں آئیاں آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک میدان محشر دے اندر کل کائنات دیاں 120 صفحہ بنا دیں گے اللہ اللہ 40 صفحہ جیڑیاں نے 1,44,000 انبیاء دیاں نے 80 صفحہ تلے میرے محمد دیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم کتنی صفات ہوئی ہیں بولو تے جیڑی پہلی حدیث بیان کی تھی وہ بول کے نا 4 صفات ہوئی ہیں اللہ 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 میرے آقا فرماندے نے سب تو زیادہ میری امت ہوئے گی اللہ اللہ اگلی صفت کی ہے فرمایا لوگوں سنو مینوں فاتحہ کتاب اللہ پاک نے مینوں ایک ایسی چیز دیتی حدیث کی میں جگہ دے پیر بیٹھے نے میرے نبی دے کولے آقا دا یار بیٹھا ہے آندا تھوڑی دیر ہوندی ہے تے آسمان تو کافی زوردار آواز ہوندی ہے تے ایک پاسے میرے پیغمبر دا یار بیٹھا ہے تے دوجے پاسے جبریل بیٹھا ہے میں کیا آواز نبی دیو یارو تسی نبی کول بیٹھے ہو تے نبی دے کول جبریل بھی وچ بیٹھا ہوندا فرمایا آقا فرماتے نے جبریل آواز کا دی ہے فرمایا سونیا محبوبا اے آسمان تے ایسا دروازہ کھلیا ہے جڑا اج تو پہلے کدی نہیں کھلیا اے ایسا فرشتہ آسمان تو زمین تے آیا ہے جڑا اج تو پہلے زمین تے نہیں آیا نہ اج تو بعد آئے گا فرمایا جبریل کی لے کے آیا ہے فرمایا سونیا تواڈے واسطے اللہ دے دو تحفے لے کے آیا ہے سونیا محبوبا پہلا تحفہ سورۃ بقرہ دی آخری دو آیتاں تے دوجا سورۃ فاتحہ جادو کے گھر چ کاروبار نہیں چلتا دمالے کو نہ جایا کرو اللہ دمالے کو جا کے تویز نہ بنوایا کرو وہ بھی کی لکھ دے کڑکنے کڑکاری دشمن منجے پاری ٹگال بجاری گھر میں تو کا گالی سب تو بڑا وظیفہ لکھ کے لا جاؤ آقا فرماتے نے کسی قسم کی مشکل آ جائے اللہ کو یاد کریا کر تنہائی چ بیٹھ کے تے اے دو وظیفے لکھ کے لے جا سورۃ فاتحہ کثرت نہ پڑھیا کرو ساڈے بعد بھائی تے نماز بھی پڑھ دے بولیے صحیح البخاری آقا فرماتے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب حضرات نے لا دی تلوار نو سمجھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا نبی بعدی میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا جتھے لا دی تلوار چلی ہے ہر چیز دی نفی ہو گئی ہے مراد کی ہے لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں لا نبی بعدی نبی تو بعد نبی کوئی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اللہ نے فاتحہ تو بغیر نماز بھی نہیں ایک لفظ کھلو کے عبادت کر اس عبادت دے اوپر اگر میرے پیغمبر دی مہر نہیں تو اس گل دا اللہ دی عدالت دے اندر مچھر دے پردے برابر بھی مہر پینا جس بات تے مہر نہیں حضوری دی اس گل دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس ساڈا مکہ اور مدینہ اس تو علاوہ دوجا دنیا چ سٹیٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری کل کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں اگلی چیز کی ہے فرمایا چھویں صفت کی ہے میرے پیغمبر دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا سونیا تواڈے بعد نبی کوئی آ سکدا نہیں بولیے او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا او ختم نبوت دا
سالار آیا نبوت دبوئے مہمار آیا نوا نبی ہن جگتے کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا پھرن پیر جگتے جویں برساتی میں گڈیاں دعوے ہزاراں تے پدان وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ سات صفات ہو گئی ستویں صفات آئی اگلی صفت کی آئی ہے اگلی خصوصیت کی آئی ہے آقا فرماتے ہیں اوتی تو خمسن لم یعطہن احد قبل کان کل نبی یبعث الی قوم خاصتاً فرمایا لوگوں سن لو ہر نبی آیا ہے کسی قوم دا نبی بن کے آیا ہے یا میں کہاں کوئی نبی آئے 10 دے نبی بن کے آئے کوئی 50 کوئی 100 کوئی کسی بستی دا نبی کوئی کسی تحصیل یا کسی ڈویژن دا نبی لیکن جدوں میرے پیر دیاں واریاں آئیاں فرمایا سونیا تسی کسی محلے دے نبی نہیں بن کے آئے کسی جناب علاقے دے نبی نہیں بن کے آئے تسی کسی مشرق یا مغرب شمال جنوب دے نبی نہیں بن کے آئے اللہ میں نبی کدا بن کے آیا فرمایا سونیا جتوں تک میں رب دی ربوبیت ہوگی اتوں تک سونیا تیری مستفیت ہوگی بولو ترجمہ کر دیا مقام محمد دے کیا کہنے بلے لگتا تھاکے ہو تسی ہیں بول دے نہیں یار مقام محمد دے کیا کہنے بلے خدائی تو اتے خدا کو لٹھلے نبی کوئی ضلع یا تشیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی شہر قصبے گراندا نبی ساڈا نبی او لوگو جہاں دا نبی اللہ اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایک اور صفتان لگی ہے قرآن دا 15واں پارہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر دو فرشتے آئے نال حضرت جبریل آئے مینوں اٹھا کے نا پہلے زمزم دے کنویں کو لے گئے اوتھے جا کے میرا سینہ چاک کیتا ہے دل نکالیا ہے اینوں زمزم نہ دھوتا ہے ایدے اندر نور و ہدایت بھر کے اینوں میرے سینے چ سی دتا ہے تے کول ہی نہ ایک سواری کھڑی میں آنا جبریل سواری دا کی نام ہے سونے دا نام براق ہے کی نام ہے براق نام ہے ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مہینہ ہے تے معراج بھی نال بیان ہو جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے جبریل تو جانا کتے ہوئے فرمایا میرے محبوبہ پہلے تے مسجد اقصی چ جانا ہے دعا کرو اللہ مسجد اقصی دی حفاظت کرے آمین ساڈے اندر تے گل کوئی نہیں ہوئی حفاظت کرنے والی بولی ہے کہ ہے نہ ساڈے حکمران چ دعا کرو اللہ حفاظت فرمائے اللہ ہی ابابیل بھیج دے اللہ 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 فرمایا جبریل جانا کتے ہوئے فرمایا مسجد اقصی دے اندر جانا ہے آقا مسجد اقصی جائے بیت المقدس دے اندر میرے پیغمبر آ گئے ہائے ہائے
میں قربان جاواں انبیاء بماوجود صفاں دے اندر تشریف فرمانے میں کیا کرنا آدم کہندے ہو گے کہ امامت دا مصلی بچھا دیتا گیا ہے ہائے ہائے میں قربان جاواں آدم کھڑے ہون گے آدم کہندے ہون گے میں نجیب میں آدم صفی اللہ واں اج جماعت میں کرواواں گا نو کہندے ہون گے میں نجی اللہ واں جماعت میں کراواں گا ابراہیم آندے نے میں حبیب اللہ واں جماعت میں کراواں گا میں خلیل اللہ واں اللہ اللہ اسماعیل آندے نے میں ذبیح اللہ واں اے جماعت میں کرواواں گا لیکن فیصلہ بادیا جماعت دا وقت ہویا ہے مصلی دے اوتے میرے آدم صفی اللہ نہیں آئے نور نجی اللہ نہیں آئے نور نجی اللہ نہیں آئے داؤد خلیفۃ اللہ نہیں آئے اسماعیل ذبیح اللہ نہیں آئے ابراہیم خلیل اللہ نہیں آئے موسیٰ کلیم اللہ نہیں آئے عیسیٰ روح اللہ نہیں آئے مصلی تے آیا تے میرا حبیب اللہ آیا فرمایا میرے نبیوں او وعدہ یاد کرو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن عرض کی تھی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری میں درتے برا کر گیا ہے وعدہ پڑھن غلام آ گیا ہے جاگ ساچ پہنچے نبی سن پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چسارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ اگلی صفت بیان کرنا ایک اور صفت آئی ہے اللہ فرماتے نے سونیا ایک صفت اور میں توانو عطا کی دی ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ اسی تواڈے واسطے مال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے بولیے قاری سلام اللہ صاحب فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے فرمایا تواڈے واسطے سی مال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے اللہ اللہ غزوہ بدر دا موقع ہے میرے پیغمبر دے صحابہ نے مال غنیمت اکٹھا کیتا ہے اللہ نے فتح عطا کی تھی مال غنیمت پہ ہے آس پہلے نبیاں دے اندر کی ہوندا سی میری امتاں دے اندر کی ہوندا سی مال غنیمت اکٹھا کیتا جاندا سی آسمان تو اگوندی سی اس مال غنیمت نو کھا جایا کردی سی اللہ اللہ بدر دا میدان فتح کیتا ہے تے نبی دے صحابہ نے مال غنیمت اکٹھا کر کے ڈھیری لا دیتی ہے آقا تے آقا دے صحابہ انتظار پہ کر دے نے آقا آسمان تو آئے گی اے مال غنیمت نو کھا جائے گی آگ نہیں آئی آسمان تو آیا تے میرا جبریل آیا ہے فرمایا سونیا اللہ نے تواڈے واسطے مال غنیمت نو حلال کر دیتا گیا ہے میرے پیغمبر نے چھوٹا جہا خطبہ دیتا کہ آقا فرماتے نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي وَجُعِلَتْ فرمایا میرے صحابیوں تواڈے واسطے اللہ نے مال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے پہلے کسی نبی واسطے حلال کیتا یہ بھی خصوصیت میرے نبی دی ہے ہن اگے چلیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اللہ پاک نے میری قوم واسطے میری امت واسطے پوری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے مجوسی عبادت کرتا ہے اپنے کلیسے دے اندر جا کے عیسائی عبادت کرتا ہے اپنے چرچ دے اندر جا کے فیصلہ بادیا اگر ہندو عبادت کرتا ہے اپنے مندر دے اندر جا کے سکھ عبادت کرتا ہے اپنی مڑی دے سامنے جا کے سکھ دی عبادت مڑی تو بغیر نہیں ہوندی یہودی دی عبادت اگ تو بغیر نہیں ہوندی مجوسی دی عبادت اپنے کلیسے چوں باہر نہیں ہوندی عیسائی دی عبادت اپنے چرچ تو باہر نہیں ہوندی جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آمنہ دلال دیا واریاں آئیاں فرمایا سوڑے تین چار جگہ ایسیاں نے جنہاں نو چھڑ کے جتھے تیرے مونتی دا دل چاہتا نماز پڑھ لے روڑی تے نماز نہیں ہوندی غسل خانے چ نماز نہیں ہوندی اونٹاں دے والے چ نماز نہیں ہوندی فرمایا سونے چرستے تے نماز نہیں ہوندی انہاں تین چار جگہ نو چھڑ کے سونے اعلان کر دے اپنے اونٹیاں نو کہہ دے جتھے دل چاہتا نماز پڑھ لے تہاڈا رب قبول کر لے گا اسی پھر بھی پڑھیے بولو یہ پڑھ لیا کتنے بندے ایسے نے 5 وقت دے نمازی دے
الا ماشاءاللہ کچھ ہی ہوئی اللہ حق اللہ میں قربان جاواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آقا جدوں سفر تو ہوندے نا تے نبی پاک پہلے گھر نہ جاندے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا مسجد چ ہوندے 2 رکعت نماز لا کر اے فردی نماز دی گل نہیں کر رہا یا اشراق دی بات نہیں کر رہا چاشت دی نماز دی گل نہیں کر رہا آقا ویسے بھی مسجد ہوندے تے 2 رکعت پڑھن تو بغیر مسجد چ بیندے نہیں سن تے ساڈے تے کی حال ہے الیکشن دے دن نا الیکشن ہو رہے ہیں مسجد چ نماز دا سلام پھردا چل بھائی تو عمران خان دا سپورٹر ہے تو نواز شریف دا بھی اسی مسجد دے اندر سیاسی گلاں نہیں کرتے حتیٰ کہ کئی مساجد چ لکھ کے بھی لایا فضول باتیں کرنا پڑے اسی پھر کر رہے اللہ حق اللہ آقا فرماندے نے لوگوں پوری کائنات نو میرے امتیاں واسطے مسجد بنا دیتا گیا ہے آقا فرماندے نے اللہ جی اگر میرا کوئی امتی جنگل بھی عوام دے اندر کلا ہے او دا دل کردا او جماعت نال نماز پڑھ کے 27 نمازاں دا ثواب لوے فرمایا میرے ربا میرا امتی کی کرے فرمایا میرے محبوبہ اپنے امتی نو کہہ دے آپ ہی اذان کہہ کے آپ ہی تکبیر کہہ کے آپ ہی محمد دے مصلی تے کھڑا ہو جائے میں آسمان تو کئی فرشتے جوڑ کر جو 40 فرشتیاں دے قریب اپنے فرشتیاں میں دا مقتدی بنا کے زمین تے اتار دیا گا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ کو صفت آئی ہے آقا فرماتے ہیں لوگوں اللہ پاک نے میرا روب دشمن تے 1 مہینے دی مسافت جنہ اللہ نے دشمن تے تاری کر دیتا ہے مراد کی یہ آقا اپنے دشمن تو 1 مہینے دی مسافت دے ہوندے سن نبی پاک کا روب پہلے تاری ہو جاتا سی مثال دے دیاں دی ہوئی میرے آقا نو خواب آیا اسی زمزم پی رہے ہیں بیت اللہ دا طواف پہ کرنے ہیں نبی دا خواب وہی ہویا کرتا ہے صحابہ نے پوچھا بھی تہاڈا کی مشورہ ہے سونیا جو تہاڈا مشورہ ہے ساڈا ہے جو تہاڈا حکم ہے فرمایا چلو تیاری کرو پھر عمرہ کرن چلیے تقریباً صحابہ دی تعداد کتنی ہے 1300 تو 1500 کے درمیان 1300-1400 کہہ لو ادھر اعلان ہویا آقا عمرہ کرن گے ادھر کسی نے خبر پھیلا دیتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے مکہ فتح کرن واسطے آ رہے ہیں آقا نو ادھر خبر ملی ہے خبر پہنچ گئی ہے مکے دے اندر میرے نبی نے حدیبیہ دے مقام دے اوتے پڑاؤ کیتا ہے حدیبیہ ایک کنویں دا نام ہے ایک کنویں دے قریب میرے نبی نے پڑاؤ ڈالیا ہے اللہ تانوں سب نو لے جائے جا کے مقام دے کے آؤ ایک درخت دے نیچے آقا بیٹھے نے میرے پیغمبر بیٹھ گئے آقا فرماندے نے مکے والے دے اندر کسی بندے نے غلط انہاں نو گائیڈ کر دیتا ہے افواہ پھیلا دیتی ہے کہ محمد دے یار صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہ اجمعین مکہ فتح کرن واسطے جنگ دے راہ نال آ رہے ہیں فرمایا عمر جی جاؤ جا کے تسی میرے کفیل بن کے جاؤ میرے قاصد بن کے جاؤ انہاں نو جا کے کہو اسی مکہ فتح کرنے واسطے نہیں آ رہے جنگ کرنے واسطے نہیں عمرہ کرنے واسطے آ رہے عمر کہنے لگے صحیح البخاری فرمایا سونیا میری طبیعت ذرا اور طرح دی ہے یہ نہ ہوئے پچھلی تو اگلی بات جائے سونیا تسی عثمان نو بھیج دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا عثمان جاؤ گے جی جاواں گے اللہ دے نبی حضرت عثمان کے مکے والے ویکھیا عثمان آ رہے ہیں اور میرے عثمان مالدار بھی بڑے سن تے مالداراں نو ویکھ کے تے ساڈیاں بھی پشانیاں دے اوتے خوشی آ جاندی ہے نا بول دے نہیں ساڈیاں بھی اکھاں نیویاں ہو جاندیاں نا اے مارکیٹ دا صدر جا رہے ہیں اے پوری مارکیٹ دی اپنی جی کرایہ تے دتی اللہ تاکہ علماء دے فتوی موجود نے لوگوں جس کمائی نو ناپسند کیتا گیا اس کمائی یہ بھی کسی چیز نو کرایہ دے لیکن حرام نہیں حضرت عثمان گئے کہ میرے عثمان جم گیا پر اسی محمد دے ساتھیاں نو تے بڑھن دینا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کر سا سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کر سا سرکار نال جیسا سرکار نال مرسا دوبارہ نبی پاک نے میں تو آپ کیوں کرنا ادھروں مکے افواہ پھیلی حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے ہن دیکھیا جے روب کیویں دشمن تے تاری ہوندا ہے نبی پاک دا
آقا نے نا درخت کے تھلے بیٹھے بیعت لئی اللہ وہ درخت کے تھلے نبی پاک نے بیعت لئی نا لوکاں نے بنا دھاگے بننے شروع کرتے میرے عمر نے درخت بھی کٹوا دیتا اجی میں تے سامنے ہے تواڈے قریب ہی اے بابا جی مسواک نہیں بنن دیندا شرک کی ہے جنہ مرضی کر تے جدوں رب دے مجاہداں نے پہلا ٹپا ماریا تے کی آکھیا انہاں آکھیا بابا ساڈی لاج رکھی کیسا کی آکھیا ان العزت للہ جمیعا حضرت عمر آتے نے نبی پاک نے بیعت لئی نا تے سارے بیعت کی مکے خبر پہنچی انہاں کیا وہ بدر دے اندر آ گئے سن 313 سن ہن تے پھر 13 14 سن جاؤ جا کے نبی پاک نے سنا کر کے آؤ ایگریمنٹ عروہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے آئے نبی پاک دے کول شرطاں دا جناب ایڈا بڑا چٹھا لکھیا ہے اے سونیا ساڈیاں اے شرطاں نے انہاں نوں قبول کر لو تسی اس سال ایک شرط دے واپس جاؤ اگلے سال عمرہ کرن آیا جے اے شرطاں قبول کرو ساڈی تہاڈی صلح آقا نے شرطاں پڑھیاں بھی نہیں انہیں دو چار آپ ہی بول کرنا دسیاں عروہ ثقفی نے نبی پاک نے نا اپنی انگوٹھی دا اوتے مہر لگا دی جو نبی پاک دی انگوٹھی دے اندر مہر کی سی اللہ رسول تے محمد اللہ اکبر اتر محمد رسول اللہ بھی لکھے ایک کہنے لگا عروہ ثقفی کہنے لگا اچھا اگر اینو تو محمد نو مٹاؤ اللہ تے رسول تے محمد نو مٹاؤ اے کیوں جی نام ہے نبی پاک دا فرمایا کلا محمد لکھو رسول اللہ نہیں لکھنا اگر رسول اللہ لکھو گے اسی تے شہر کر دیتے لتبانا اس نبی دی پیروی کرنی پڑے گی مشرک کی گل جاندا ہے کہ نبی دی پیروی کرنی پے گی تو مان لیا سین کر دیتے اج دا مشرک کے بعد جاندا بلتی کے بعد جاندا اگر جاندا ہوئے تو نبی دی سنت دے اندر ملاوٹ نہ کرے حضرت عثمان آندے نے میرے نا ذہن کے اندر اے بڑی گراں گل گزری کہ سونیا سی اہی لڑتے شہید ہوئے کتے جاواں گے جہنم جنت تے او کتے جان کے جہنم چ فرمایا ابو بکر مینوں یہ گل سمجھ نہیں آندی حضرت ابو بکر آندے نے ہوا رسول اللہ ابو بکر آمین عمر اللہ دے نبی نے حضرت عمر نبی پاک دے کول چلے گئے جا کے آتے نے سونے اگر اسی جہاد کر دے شہید ہو جائیے کتے جاواں گے فرمایا عمر جنت جاؤ گے وہ کتے جان دے جنت جاواں گے ہائے ہائے میں قربان جاواں حضرت عمر آتے نے سونے ایڈی لفٹ کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ اندر عمر اندر نے میرا کئی جنگاں دے اندر اس تو بعد حصہ لیا ہے کہ اللہ مینوں میرا گناہ معاف کر دے کہ میں نبی دی حدیث کے مقابلے کے اندر اپنی عقل تے اپنی قیاس پیش کرتا رہا تے اج کی ہو رہا ہے اجی کسی نوں کہیے نفل گل کرن نبی پاک دی حدیث ہے فاتحہ خلف الامام نبی پاک دی حدیث ہے نا یہ حدیث ٹھیک ہے میں اپنے امام اپنے خطیب نوں پوچھ کے دساں اور ایمان لے آؤ صحابہ جیسا آقا نے ہاتھ کی طرح میں گل کر رہا سا فرمایا میرے ہاتھ بیعت کرو جنہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر نہیں جا تے اوتے ہاتھ 1400 صحابہ دا تے 1400 صحابہ دے اوتے آقا نے اپنا کھبا ہاتھ کھڑا کیتا فرمایا اگر عثمان زندہ ہے تے اے ہاتھ عثمان دا ہے تے فوق ید اللہ علیہ فرمایا سونیا تھلے ہاتھ تیرے وچ صحابہ دے اوتے میں عرش والے رب دا ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے اوپر ہے ہاتھ انہاں دے ساڈا تے سانوں بڑے ہی پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتح قریبا اگلی صفت 11ویں صفت تقریباً کہ اوتیت الشفاء فرمایا اللہ نے مینوں شفاعشی بنا کے بھیجی ہے ایڈا پیارا تے ایڈا سونا نبی
ایمان نہ دسو اس نبی نو چھڑ کے کسی پیر دے پیچھے چلو دل کرتا ہے؟ بولیے اللہ ایسا نہ کوئی فلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چم ویکھیا مولانا اقبال قصوری صاحب رحمہ اللہ تعالی دعا کرو اسی مسجد خطیب پوری زندگی اتنے گزاری جتھے وہ مرد مجاہد لیٹے ہے اللہ دی قبر دے اوپر کروڑا اپنی رحمتہ دی برکھا نازل فرمائے اچھی آمین کہہ دے اور بھی جتنے ساڈے دنیا تو علاوہ چلے گئے اللہ سب دی قبراں نوں ٹھنڈیا فرمائے بڑی محبت میں دو چار بول بولنے کرنے اس طرح دے تے میں مکمل طرح جملے سنانا چاہنا ایسا نہ کوئی بھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چم ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چم ویکھیا پچھ پچھ سونے سونا سونے نوں بنایا ہے سونے دا سونے تے سور چمکایا ہے سبحان اللہ جڑی نا خطیب دا پٹرول ہوندا ہے بولو تے پٹرول رات دا 15 روپے پھر ود گیا ہے تے سبحان اللہ تے ہونا یار یہ نا جو روپے نے دودھ پیا ہے لگ رہا ہے ماں میں محبت دی جھوپڑی دا دودھ ایسا نہ کوئی بھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چم ویکھیا پچھ پچھ سونے سونا سونے نوں بنایا ہے سونے دا سونے تے سون چمکایا ہے انج میں حسان دا سخن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چم ویکھیا جوڑ کستوری نہیں جس تے پسینے دا جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا مہک دا نبی دا بدل ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چم ویکھیا ریشم تو ملان سونے نبی دیاں کلیاں کرن مقابلہ نہ بھول پڑیے کرن مقابلہ نہ بھول کلیاں ایسا نہ مکھن کوئی ملائی ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چم ویکھیا اگے اساد دا ترجمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین نبی دی صفت دا ترجمہ صدقے پسروری جاوا بدر منیر دے نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے خیر دے نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے خیر دے ایسا نہ پسروری جانے من ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چم ویکھیا آخری گل ختم کریے فرمایا اوتی تو شفا فرمایا لوگوں مینوں اللہ نے نا میرے ہاتھ دے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے اور میرے ہاتھ دے اوپر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے کی مراد ہے فرمایا میدان محشر کل قیامت دا دن ہوئے گا حساب شروع نہیں ہو رہا لوگ بابا جی آدم کو جان کے جواب مل گیا ابراہیم کو جان جواب مل گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو جان کے جواب مل گیا ہے موسیٰ کلیم اللہ کو جان کے جواب مل گیا ہے پوری کائنات مل کے آئی ہے میرے محمد دا دروازے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا سے تھی سفارش کرو آقا فرماتے نے میں سفارش کراں گا اللہ حساب کتاب شروع کر دے کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے گا اگلی گل فرمایا میں سجدے چ اللہ کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا سجدے چ سر سٹ دیاں گا آقا فرماتے نے میں کئی دن سجدے ڈگا رہاں گا پھر آپ نوں کی آکھاں گا اللہ میری امت نوں بخش دے اللہ کہنے دے سونیا 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل کیتا یہ بھی دنیا دی صفت ہے صحیح البخاری آقا فرماتے ہیں اللہ میں نے وعدہ کیتا 70,000 بندہ اللہ میرے کہن تے بغیر حساب تو جنت چ بھیجے گا دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں دی حساب چ شامل کرے آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا اللہ سجدے پہ آئی اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے اللہ کہہ کے سونیا 70,000 نو 1,000 نظر دے لے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے فرمایا 10,000 نظر دے لے فرمایا اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے فرمایا 70,000 نو 70,000 نظر دے لو آقا فرمان کے اللہ امت بہتی ہے بندے
آقا فرماتے ہیں ارفع راسک یا محمد، اللہ کہن گے سونیا ارفع راسک یا محمد، میرا دل کرتا میں رات تک یہی گل کرتا رہا، ارفع راسک یا محمد، میرے محبوبہ سجدے تو سر چک لے، اج جویں جویں کہے گا تینوں راضی کر دیاں گا۔ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بنتا ہے، 70,000 نو 70,000 کا ضرب دیو ہاں بلا کئی میں شیخ برادری دے بندے بیٹھے ہوں گے فیصلہ آباد شہر میں 4 ارب 90 کروڑ اللہ نے سانو بھی کرنا۔ ایک لگا سی اگلے دن مولوی کا کلپ سنے انہوں نے کہا جی ہر بندے نے اپنے امام کے نال جنت جانا۔ ابا جی بھی اکثر آندے ہوندے نا کیا لگا سیالکوٹ دا خطیب ہے انہاں دا جی ہر بندے نے اپنے امام نال جنت جانا ہے، بھابیاں دا امام ہی کوئی نہیں نہ اوتھے ہی کھلوتے رہنا بابڑے آندے نے کہ نہیں بولو کلپ میرے کو موجود ہے موبائل دے اندر کلپ میرے کول ہے آندا بھابیاں ایتھے کھلوتے رہنا۔ میں کہا اچھا امام شافی نے اپنے امام شافی دے منن والے شافیہ نے امام شافی دے نال جنت جانا ہے، مالکیہ نے امام مالک نہ جانا ہے، امام احمد بن حنبل حنبلیہ نے امام احمد بن حنبل نہ جانا ہے، حنفیہ نے امام ابو حنیفہ نہ جانا ہے۔ تو میں کہا سانو بھی تو کوئی آ کے پوچھے گا تسی کیوں کھڑے ہو؟ بولو سانو بھی تو پوچھے گا نا، اسی آکھاں گے اسی محمدی ہیں سبحان اللہ کہو الحمدللہ۔ اے اہل حدیثو اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میں اپنے والد صاحب دے دل دے اندر جنی تڑپ دیکھی ہے نا مسئلہ کہ اہل حدیث واسطے قسم اٹھا کے آنا کئی دفعہ میں والد صاحب دے نال اگر جاواں کتے پروگرام تے اکٹھا پروگرام ہوئے انہاں نوں گڈی دی فرنٹ سیٹ دے اوپر کئی دفعہ اس بات تے میں کلب دیاں لوگاں نہ دیکھیا ہے بغیر ماری کردیاں دیکھیا ہے اکھاں چوں آنسو بہاندیاں دیکھیا ہے اور لوگوں مسئلہ کہ اہل حدیث سچ ہے۔ الحمدللہ دعا کریا کرو اللہ اسی مسلک تے قائم اور دائم رکھے۔ میں کہا یوسف صاحب سانو کوئی کہے گا نا قاری ثناء اللہ صاحب کہ تسی کون ہو بھائی اسی کہاں گے اسی محمدیہ تے آقا پر ایک ہو رہا ہے گا پوچھنے والا یہ آکھے گا تسی محمدی ہو میں محمد آؤ چلیے جنت دے اندر تے جنت دا دروازہ بھی کنے کھلانا ہے ساڈے امام نے جنت دا دروازہ کنے کھلانا ہے میرے پیر نے آقا فرماندے نے لوگوں جنت دا دروازہ بھی میں کھلوانا ہے تے قیامت نو لوائے الحمد جھنڈا بھی میں کلے میرا ہوئے گا اور کسے نبی دا جھنڈا بولو نہیں یہ بھی خصوصیت ہے فرمایا لوگوں میرا کلے دا جھنڈا ہوئے گا فیصلہ آبادیہ میں تے گلی گلی کہہ رہے ہیں میرے دوستا نبی دا جھنڈا کسے اور ولی دا پیر دا جھنڈا بھی نہ لو کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دے دے وہابی ببیرے کسے پاس اینا ملنی کوئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کن لا کے سنو ساٹا اعلانے جدی دنیا اٹھے نہ ملدی نظیرے ساٹا پیر لکو پیران دبیرے مزمل مدثر بشیرو نہیں ہے اسیاں مریدو دیو ساٹا پیرے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم یاد اللہ صحبت باقی میں نے الفاظ کے اوپر اپنی بات کا اختتام کرنا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین